لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشکل حالات میں دین اسلام کی دعوت کو جاری رکھا، لوگوں کو اللہ کی راہ کی جانب بلاتے رہے۔ وقت گزرتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیا، مشکل کر دیا، اور پھر اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ تو اس ہجرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شامل ہوئے اور شہر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اب حضور مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ والوں نے کیونکہ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کریں گے اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔ اب حضور تشریف لائے تو وہاں پر دین اسلام کو ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی، عاشقان رسول میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہونے لگا۔ ادھر جب کفار مکہ کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان وہاں پہ مضبوط ہو رہے ہیں، دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ جس طرح یہ ہم نے ان پر ظلم کیا ہے، ان کی زندگیوں کو مشکل کر دیا ہے، ظلم و بربریت کی سخت ترین داستانیں رقم کی ہیں، اگر یہ لوگ مضبوط ہو گئے تو یہ تو ہم سے ایک ایک کر کے سارے بدلے لیں گے، تو انہیں مضبوط نہیں ہونے دینا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے قافلے لوٹنا شروع کر دیے، مسلمانوں کے لوگوں کو راستے میں شہید کرنا شروع کر دیا، آتے جاتے لوگوں کو اذیت پہنچانا شروع کر دی، بلکہ شہر مدینہ تک انہوں نے رسائی حاصل کر کے مسلمانوں کی زندگی کو پریشان کن بنانے کی کوشش کی۔ ان حالات میں ان کا ایک قافلہ جو تجارت کے حوالے سے شام گیا ہوا تھا، اور اس دور میں تجارت کا یہ اصول اور ضابطہ تھا کہ ایک ہی رہنما بنایا جاتا، اس کی قیادت میں لوگ بھیجے جاتے، اور سارے لوگ اپنا مال اسے دے کے بھیجتے کہ تم میری طرف سے بھی تجارت کرانا، میرا مال بھی لے جاؤ، اس کی بھی تجارت کرانا۔ سارے بندے اپنا اپنا مال دیتے کہ میرے حصے کی تجارت بھی تم ہی کرنا، اور جو منافع ہے وہ مجھے واپس لوٹا دینا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب جہالت عروج پہ تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اتنے جہالت کے دور میں، اتنی گمراہیوں کے دور میں بھی وہ لوگ ایک دوسرے سے دھوکہ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے مال پہ نظر نہیں رکھتے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ میرا یہ بھائی، میرا یہ جاننے والا، میرے یہ علاقے کا، یہ قبیلے کا سردار اگر تجارت کے لیے جا رہا ہے، میں اسے اگر اپنا مال دے دوں گا تو یہ واپس مجھے میرا نفع اور میرا مال ضرور پہنچائے گا، کھائے گا نہیں، دھوکہ اور فریب نہیں کرے گا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب جہالت عروج پر ہے، لیکن آج ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ اور فریب دینے سے باز نہیں آتے ہیں، ہم ان کا مال لوٹنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ آج اگر کسی سے شراکت کرنی ہو، کسی کے ساتھ کاروبار میں حصہ ڈالنا، کسی سنجیدہ مزاج سمجھدار بندے سے مشورہ کیا جائے کہ جناب میں یہ کام کرنے لگا ہوں، کر لوں یا نہیں، تو وہ کہے گا کہ بھائی اگر کچھ خود کر سکتے ہو تو کر لو، کسی سے شراکت نہ کرنا۔ آج کے دور میں تو سگے بھائی پہ بھی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، پتہ نہیں تمہیں پیسے واپس کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں تمہیں وہ کاروبار کے نفع میں پورا نفع دے گا کہ نہیں۔ یہ آج کے دور کے مسلمانوں کی کہانی ہے، اور اس دور کے کفار کی یہ حالت ہے کہ کفر کے باوجود، گمراہی کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کا مال نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اب سفیان جو ایک سردار تھا، اس کے ہاتھ تجارت کا مال دے کر بھیجا گیا، وہ واپس آ رہا تھا تو زر کثیر کئی من کے برابر اس کے پاس سونے کی قیمت موجود تھی، اتنا بڑا قافلہ تھا، پورے مکے کی تجارت کا مال اس میں موجود تھا۔ وہ واپس جب مدینے کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں مدینے کے پاس سے گزروں تو جس طرح ہم مسلمانوں کے قافلے لوٹتے ہیں وہ ہمارا قافلہ لوٹ لے، تو ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ اس نے فوراً ایک شخص کو تیار کیا اور مکے کی جانب روانہ کیا، اور کہا کہ مکے والوں کو جا کے بتاؤ کہ تمہارے قافلے پہ حملہ ہو چکا ہے،
اور اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو، تمہارا سارا مال لٹ جائے گا اگر تم نہ پہنچے تو۔ اب وہ شخص اس وقت جب کوئی اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں خبر بھیجی جاتی تھی تو وہ جو بھیجنے والا، جو مخبر بھیجا جاتا تھا، جو قاصد بھیجا جاتا تھا، اس کے کان کاٹ دیے جاتے، نیچے سے ٹک لگایا جاتا خون بہنے کے لیے، اور اس کے جانور کے کانوں کو بھی کاٹ دیا جاتا، اس کے کپڑوں کو تھوڑا سا پھاڑ دیا جاتا تاکہ آگے والے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ معاملات زیادہ بگڑ چکے ہیں، ہمیں جلدی پہنچنے کی ضرورت ہے۔ وہ شخص مکے میں پہنچا، آ کے اس نے اعلان کیا کہ مکے والوں تمہارا قافلہ لٹ رہا ہے، اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ مکے والے لشکر لے کر تیاری کر کے ان پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابو جہل نے فوراً لوگوں کو اکٹھا کیا، 1000 کے قریب بہترین قسم کا سارا سامان جو جنگ کے لیے ضرورت ہے وہ تیار کیا گیا، اور 1000 کا لشکر جرار تیار کیا گیا جو مسلمانوں پر حملے کے لیے نکلا۔ مکے سے نکلے، ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ مکے والے کفار مکہ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اپنے جانثار، جانباز، جانیں نچھاور کرنے والے سپاہیوں کو اکٹھا کیا مشاورت کے لیے، رائے کے لیے۔ جب صحابہ اکٹھے ہو گئے، میرے رسول نے انہیں بتایا کہ اس طرح ان کی جانب سے ایک قافلہ جو ہے، ایک لشکر وہ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور دوسری جانب مدینے کے قریب سے ان کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ گزر رہا ہے۔ دو رائے ہیں، ایک یہ کہ ان کا مقابلہ کیا جائے اور اس فتنے کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے، دوسری یہ کہ ان کے اس تجارتی قافلے کو روک لیا جائے۔ وہ مال اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہماری جو دفاعی پوزیشن ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی، ہم عسکری لحاظ سے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ اب یہ اس بات پہ اتفاق ہوا کہ ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے اور اس فتنے کو، اور اس جو یہ لوگ ہمارے مخالف کھڑے ہوئے ہیں انہیں جڑ سے ختم کریں گے، تاکہ آئندہ کے بعد اسلام کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے۔ اب یہ جب فیصلہ کر لیا گیا تو حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تو سب سے پہلے جو شخصیت کھڑی ہوئی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ آپ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں حضور ہم حاضر ہیں، آپ حکم ارشاد فرمائیں۔ پھر حضرت سیدنا عمر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور میں تو بیتاب ہوں ایسے لمحوں کے لیے کہ ان کافروں کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں۔ پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور ہماری تلواریں زنگ آلود ہو چکی ہیں، آپ حکم ارشاد فرمائیے ہم حاضر ہیں۔ حضور نے پھر دوبارہ مخاطب کر کے یہی سوال پوچھا تو انصاری صحابی سمجھ گئے کہ اب ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ مہاجرین کی جانب سے تو نمائندگی کر دی گئی ہے۔ اب ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور لگتا ہے آپ ہمیں مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے تو سمجھا کہ مہاجرین بھائی نے کہہ دیا ہے تو ہماری جانب سے بھی ہو گیا ہے، لیکن آپ اگر ہمیں مخاطب کر رہے ہیں تو سنیے حضور ہم نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، غائب کی خبروں کو مانا ہے، ہم آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ جس سے کہیں گے ہم ٹکرا جائیں گے، آپ جس سے کہیں گے ہم لڑ پڑیں گے، جنگ کریں گے۔ حضور بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ، حضور ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو پیچھے رہے، سارے جہنم اس میں سمندر میں کود جائیں گے۔ حضور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ آگ میں چلے جاؤ، ہم ایک لمحے کی دیر نہیں کریں گے، ہم آگ میں چلے جائیں گے۔ حضور آپ کے کسی حکم کو عدولی نہیں کریں گے، آپ کے کسی حکم کی ہم تاکید نہیں کریں گے، آپ حکم ارشاد فرمائے ہم حاضر ہیں۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے جو آپ کو کہیں کہ آپ جائیں، آپ کا خدا جانے، آپ لڑیں اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ رہے بلکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کی دائیں جانب بھی لڑیں گے، بائیں جانب بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور
جب تک ہماری سانسیں باقی ہوں گی کوئی کافر آپ تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری لاشوں سے گزر کر وہ آپ تک آئیں گے، اس سے پہلے آپ تک کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ جذبے دیکھ کر، یہ جوش اور یہ ایمانی قوت دیکھ کر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو حکم دیا کہ ہم مدینے سے ادھر لشکر میدان جنگ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ اب قافلہ ادھر سے نکل پڑا، ادھر سے کفار کا قافلہ بھی نکل آیا۔ اب راستے میں انہیں یہ خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا جو وہ تجارت والا قافلہ تھا وہ بخریت نکل آیا ہے، ضرورت نہیں ہے آپ واپس مکے پلٹ جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے جب لشکر دیکھا تو اس نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے، ہم اتنے انتظام کے ساتھ نکلے ہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ مسلمانوں کو ختم کر کے واپس آئیں گے، ہم ان لوگوں کو مار کر واپس پلٹیں گے، اب ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ ادھر سے وہ قافلہ بھی نکل آیا۔ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے انہوں نے وہاں پہ آ کے جنگ کے حساب سے اپنی ایک اچھی جگہ دیکھ لی کہ یہ پتریلی جگہ ہے، دوسری جانب ریت والی جگہ ہے، مسلمان اس میں دھنس جائیں گے، جنگ نہیں کر پائیں گے، ہم مضبوط جگہ پہ ہوں گے۔ پھر انہوں نے پانی کے چشموں پہ، کنووں پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اب جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جنگ کا ماحول بن چکا، رات ہو گئی، ادھر لشکر جو کفار کا ہے اس میں شرابیں اڑائی جا رہی ہیں، ادھر رات کو گانا گانے والی گانا گا رہی ہیں، ناچنے والی ناچ رہی ہیں، ساری رات مستی اور موج میں۔ اور ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جو حضور کے لیے، حضور کی حفاظت کے لیے ایک جھونپڑی، ایک عریش، ایک چھپر بنایا گیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا۔ ادھر ان کی جانب عیاشیاں اور مستیاں، اور ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے، مالک کی بارگاہ میں عرضیاں کرتے رہے، مالک میری ساری زندگی کی کمائی، میری ساری زندگی کی محنتوں کی کمائی، میری طائف کے پتھروں کا ثمر، مجھ پہ ڈالے جانے والی اوجریوں کے بدلے میں، میرے راستے میں بچھائے جانے والے کانٹوں کی جتنی محنت دین اسلام کے لیے کی گئی، مالک اس سب کے بدلے میں یہ 313 میرے پاس ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ جو میں تیری بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں۔ مالک یہ کفار انہیں مٹانا چاہتے ہیں، انہیں اس زمین سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مالک اگر آج یہ نہ بچے نا، قیامت تک اس سرزمین پر، اس کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مالک ان کی حفاظت کرنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا، حضور آپ اب آرام فرمائیے، اللہ اپنا وعدہ سچ کرے گا۔ صبح ہوئی، رسول کریم نے جنگ کے معاملات کو پورا کیا، صفیں ترتیب دی گئی۔ اب حضور نے فرمایا کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو آپ نے حملہ نہیں کرنا ہے۔ ان کی جانب سے عتبہ، شیبہ اور ولید کو میدان میں اتارا گیا۔ ادھر سے 3 انصاری صحابی اترے۔ اب جب انہوں نے سامنے دیکھا کہ عتبہ، شیبہ نے پوچھا کہ آپ کون ہو، انہوں نے کہا ہم انصاری صحابی ہیں۔ کہا تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، ہمارے مقابلے میں مکے کے لوگ بھیجے جائیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا۔ پھر آنے واحد میں ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت عبیدہ اور عتبہ کی جنگ میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگا، حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے عتبہ کو بھی واصل جہنم کیا۔ حضور کی بارگاہ میں واپس پلٹ کے آئے، کفار ڈر گئے کہ اگر اب چند لمحے ہم اور ٹھہرے تو یہ مسلمان ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ یکبارگی حملہ کیا گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آدھے لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور آدھے لوگ ایسے تھے جو لوہے کے لباس پہنے ہوئے لوگوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں لیکن ہاتھوں میں کھجوروں کے تنے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی قوت ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو میرے رسول نے انہیں مدینے سے دے کر یہاں پر لائے ہیں۔ یہ وہ ایمانی قوت ہے جو صحابہ کے دلوں میں موجود ہے۔ صحابہ آگے بڑھتے ہیں، حضور اعلان فرماتے ہیں آج جو ہمت اور جرت کے ساتھ لڑے گا، جو پیٹھ پھیر کے واپس نہیں بھاگے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن جام کھجوریں کھا رہے ہیں، حضور کا یہ پیغام سنتے ہیں، کھجوریں وہیں چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ کھجوریں میرے اور جنت کے درمیان فاصلہ بنی ہوئی ہیں، میں اگر ان کفار سے لڑتا ہوں تو فوراً جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ کھجوریں وہاں رکھی، کفار کے لشکر میں گھس گئے، انہیں واصل جہنم کرتے ہوئے خود بھی شہید ہو گئے۔
اور جنت میں پہنچ گئے۔ یہ وہ جذبہ اور یہ ایمانی قوت تھی جس کی وجہ سے رات کو وہ یہ کہہ رہے تھے صبح انہیں ہم باندھ کر لے جائیں گے، لیکن صبح یہ کیفیت بنی کہ ان کے 70 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ اتنے بڑے لشکر کو جو 1000 کا لشکر تھا اور مقابلے میں 313 تھے، لیکن ایمانی قوت کی وجہ سے پس کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور اس لشکر میں ایسے ایسے خوبصورت اور ایمانی قوت رکھنے والے لوگ بھی تھے کہ جن کی باتیں اگر ہم سنیں تو دل خوشی سے اور ایمانی قوت سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں کھڑا ہوں، میرے پاس آ کے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے مخاطب کہتے ہیں چچا بتاؤ ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا تمہارا کیا کام ہے ابو جہل سے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس وقت تک سانس نہیں لیں گے، اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اسے مار نہ ڈالیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں، ایک عجیب کیفیت ہے، آنکھوں میں بجلیاں ہیں۔ میری نظر ابو جہل پہ پڑی، میں نے کہا وہ رہا ابو جہل۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے لپ کے ایک نے جا کے اس کی ٹانگ پہ حملہ کیا، دوسرے نے اس کے گھوڑے پہ حملہ کیا، آنے واحد میں چند لمحوں میں انہوں نے ابو جہل کو نیچے گرا دیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ یہ وہ ایمان کی قوت تھی کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ان کفار کو نیست و نابود اور واصل جہنم کرنے کے لیے صفوں میں کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر جنگ کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اپنے بیٹے عبد الرحمن سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن عرض کرتے ہیں ابا جان جنگ بدر میں آپ کتنی بار میرے مقابلے میں آئے، میری تلوار کی زد میں آئے؟ وہ اس وقت کفر کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، باپ کی محبت آڑے آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہا بیٹا میں تمہاری تلوار کی زد میں آیا تھا، تم نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر تم میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آ جاتے میں تمہیں بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہ، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ وہ محبتیں تھی، ایک جانب بھائی کھڑا ہے، دوسری جانب چھوٹا بھائی، ایک جانب چچا، ایک جانب بھتیجا، ایک جانب ماموں، ایک جانب بھانجا، لیکن ایمان کی طاقت ہے کہ یہ عزم ہے کہ جب تک ہمارے جان ہے، ہمارے خون کے قطرے باقی ہیں، رسول اللہ کی ذات پر، اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اسی جذبے کی وجہ سے وہ ایسا عظیم دن ٹھہرا کہ پھر خالق کائنات نے بھی اسے یوم فرقان کا نام دیا۔ یہ وہ معرکہ تھا جو دین اسلام اور کفر کے درمیان پہلی بار پیش آیا اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی ہے۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جب روزے کی حالت میں صحابہ ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ بھائی اگر کھجور چوس کر روزہ رکھا جائے اور کفار سے جنگ کی جا سکتی ہے تو آج ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بڑا کوئی عذر نہیں ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ روزہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے کام کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیں۔ آئیں اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم وہ محبت جس انداز میں صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے اس انداز میں تو نہیں کر سکتے، لیکن جس انداز میں صحابہ نے کی ہے ویسے ہم ان کی سیرت پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ تو جان دے کے کہا کرتے تھے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جنگ بدر کے صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے جذبوں پر اور ان کی ایمانی قوت کو دیکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اسی طرح ایمان کی حفاظت کا جذبہ نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔